اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید عمران حسین قادری شاذلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ ویڈیو مراقبے کے بارے میں ہے گی۔ مراقبہ کرنا شروع سے ہی رائج ہے گا صوفیزم میں، صوفیوں میں اور اسلام میں بھی۔ مراقبہ کرنے سے روح کی دنیا اور باطنی جو صلاحیتیں ہیں گی وہ بہتر ہو جاتی ہیں، اور انسان وہ کچھ مراقبے کے ذریعے دیکھ سکتا ہے گا جو کہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اور بہت سارے معاملات کے حقائق کو انسان مراقبے کے ذریعے دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور ان باتوں کی گہرائیوں کو اور چھپے ہوئے رازوں کو پا سکتا ہے گا۔ مراقبہ کرنے کا ایک طریقہ جو کہ بہت قدیم زمانے سے رائج ہے اور بہت پرانا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ یوگی اور مختلف ان لوگوں سے رائج ہے گا کہ جو صوفیزم پر عمل کرتے آئے ہیں، اور ہندوازم میں بھی یہ مراقبہ رائج ہے گا۔ اس مراقبے کو ہندی میں آکاش وانی بھی کہتے ہیں، اور فارسی میں صوت سرمدی بھی اس کو کہا گیا ہے گا، اور اردو میں اس کو صدائے غیبی کہا گیا ہے۔ اس مراقبے کو یعنی غیب سے آواز آنا، فطرت کی آواز آنا اور قدرتی آواز۔ اچھا، اس مراقبے کرنے کا سب سے اچھا وقت جو ہے گا وہ صبح کے وقت کیا جائے۔ فجر کی نماز کے بعد کرنا بہت مفید ہے، اور ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں آپ، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتے ہیں گی۔ اور اس مراقبے میں آپ نے یہ تصور کرنا ہوگا، پہلے تو آپ نے اپنے دونوں کانوں کو جو ہے وہ آپ نے روئی رکھنی ہوگی، یا ہیڈ فون آپ نے اپنے دونوں کانوں میں لگانا ہوگا اور نہایت پرسکون جگہ آپ نے بیٹھنا ہوگا کہ پنکھے کی بھی آواز آپ کو محسوس نہ ہو اور شور آپ کو بالکل نہ آئے۔ پرفضا مقام پر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں گے، اور آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنے باطن کی جانب توجہ دینی ہوگی، یعنی اپنے سینے کے مقام پر یا دل کے مقام پر، دونوں جگہوں پر آپ نے جہاں لطائف موجود ہوتے ہیں آپ نے آنکھیں بند کر توجہ دینی ہوگی۔ اور اس مراقبے کو ساؤنڈ آف سائلنس بھی کہتے ہیں، یعنی خاموشی کی آواز، فطرت کی آواز، قدرت کی آواز۔ اور باطن پر آپ نے اپنے توجہ کرنے کے بعد آپ نے ایک آواز کا تصور کرنا ہوگا کہ وہ آواز آپ کو محسوس ہو رہی ہے جیسے پانی کے جھرنوں کی آواز۔ پانی جب آبشار سے گرتا ہے تو وہ آواز آپ نے محسوس کرنی ہوگی اپنے کانوں سے۔ آپ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں وہ، اور آپ کے دل و دماغ میں وہ آواز منتقل ہو رہی ہے۔ دوسرا طریقہ آپ یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ نہایت سریلی اور میٹھی بانسری کی آواز، یہ آپ نے آواز کا تصور کرنا ہوگا، سننی نہیں ہوگی یہ آواز، ان آوازوں کا تصور کرنا ہوگا۔ تیسری جو آواز ہوتی ہے فطرت کی یا قدرت کی آواز، وہ آپ نے یہ محسوس کرنا ہوگا کہ دور سے گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے۔ اور چوتھا طریقہ جو آپ نے سننا ہوگا نیچر کی آواز کا، وہ ہے ہنی بیز کی آواز، یعنی شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز۔ ان میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں چاروں طریقوں میں سے، اور ایک طریقہ آپ نے اختیار کرنا ہوگا۔ اور ان آوازوں کو اگر آپ یوٹیوب پر بھی سرچ کریں گے، گوگل کو بھی سرچ کریں گے، تو آپ کو اسے آواز کو ویژولائز کرنے میں یا سننے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ ایک دو دفعہ سن لیں گے تو آپ کو تصور کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں اس کے فائدے کی طرف۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ کو جب یہ آواز محسوس ہونے لگیں گی تو آپ کو
پہلے کچھ جملے سنائی دیں گے، آپ کو محسوس ہوگا، پھر یہ گا کہ باقاعدہ آپ کو ان آوازوں میں اپنے مسائل کا حل یا جو بھی آپ ذہن میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جس کے لیے بھی معلومات آپ حاصل کرنا چاہیں گے آپ بآسانی معلوم کر سکیں گے، اور چھپی ہوئی باتوں کے راز بھی آپ پر منکشف ہونے لگیں گے۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ رازوں کو راز ہی رکھا جائے، اور صرف ضرورت پڑنے پر جو کچھ آپ سے معلوم کیا گیا ہے کسی استخارے کے بارے میں یا کسی مشکل کے حل کے بارے میں، تو پھر آپ صرف وہی معلوم کریں۔ لیکن ان سب چیزوں سے پہلے، اس مراقبے سے پہلے آپ نے چند بار اعوذ باللہ، بسم اللہ اور لا حول شریف ضرور پڑھنا ہوگا، تاکہ شیطان کی کار فرمائی اس میں شامل نہ رہے۔ پھر آپ کو یہ بات تاکید سے بتا دوں کہ آپ نے یہ مراقبہ کرنے سے پہلے اعوذ باللہ، بسم اللہ اور لا حول شریف کو ضرور پڑھنا ہوگا 7 بار، 9 بار یا 11 بار، تاکہ شیطانی کار فرمائی اس میں آپ کی شامل حال نہ ہو، اور آپ کا تعلق جو کہ بین الاقوامی جو ایک لنک ہے قدرت کے راز، اور ایک ایسا شعور کائنات میں موجود ہے جس سے تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے گا اس نظام سے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں گے۔ اور مزید تفصیلات کے لیے آپ میرے واٹس ایپ پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس مراقبے کے لیے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اس کے مزید فوائد اور کچھ تھوڑے سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ سائیڈ ایفیکٹس ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو کسی قسم کا نقصان ہو، بس یہ ہے کہ یہ مراقبہ بہت زیادہ ذہنی سکون کا ذریعہ ہے اور ذہنی یکسوئی کا ذریعہ بھی ہے گی۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس کو کمنٹ بھی کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔